اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں شامل سبق فاقے میں روزہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سبق خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا ہے اور یہ سبق جنگ آزادی 1857 یعنی غدر اس کے واقعات کے آس پاس گھومتا ہے۔ جنگ آزادی میں بہت ہی زیادہ ایک خونی باب ہے ہماری ہسٹری کا، جس کے اندر جو ہے انگریزوں اور متحدہ ہندوستان کی افواج کے درمیان جنگ ہوئی، جو کہ ہندوستان کی افواج شکست کھا گئیں، جس میں اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے۔ اس میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، لوگوں کو توپوں کے سامنے باندھ کر اڑا دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو محلات سے کھینچ کر گرفتار کیا گیا بادشاہ کو۔ یہ اس کا ایک تصوراتی خاکہ ہے، پینٹنگ ہے ایک۔ اسی طریقے سے شاہی خاندان کو کس طرح جلا وطن کیا گیا اور گرفتار کیا گیا اور تذلیل کی گئی ان کی۔ تو یہ بہت ہی خونی انداز میں اور بہت ہی عبرتناک انداز میں یہ تمام واقعات ہوئے۔ ان واقعات کے آس پاس جو اس کے بعد جو حالات سے شاہی خاندان کو گزرنا پڑا، وہ بیسیکلی اس سبق کا موضوع ہے۔ تو ہاں، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف مصنف۔ اس سبق کے مصنف خواجہ حسن نظامی، جن کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، بلند پایہ ادیب تھے۔ 1879 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام حافظ سید عاشق علی نظامی اور والدہ کا نام سیدہ چہیتی بیگم تھا، جن کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عنہ تک پہنچتا ہے۔ توجہ کا میدان تاریخ اور سفر نامے رہا۔ تاریخ میں انہوں نے جنگ آزادی اور اسے ملحقہ واقعات کا خصوصاً احاطہ کیا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں بیگمات کے آنسو، غدر کے اخبار، غدر کی صبح و شام، محاصرہ دہلی کے خطوط، سپارہ دل، سفر نامہ حجاز مصر و شام، سفر نامہ ہندوستان وغیرہ شامل ہیں۔ ایک رسالہ منادی بھی جاری کیا۔ مصور فطرت کا لقب پایا۔ 1955 میں انتقال فرما کر دہلی میں مدفون ہوئے۔ خلاصہ: مذکورہ سبق خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ بیگمات سے مراد شاہی خاندان کی خواتین ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی کے بعد انتہائی سخت مشکل حالات اور دربدری کا سامنا کیا۔ یہ سبق دراصل بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا شہزور کی زبانی ان حالات کی آپ بیتی ہے۔ اصل کہانی کے پس منظر کے طور پر انہوں نے شروع میں بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار کے بھائی مرزا سلیم بہادر کے کچھ معاملات و واقعات بیان کیے ہیں، جو کہ جنگ آزادی یعنی غدر سے کچھ پہلے کے ہیں۔ مرزا سلیم بہادر کا انگریزوں کی پینشن پر گزارا تھا، مگر دل لہو و لعب یعنی گانے بجانے میں ہی لگتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی یہ شغل جاری تھا، جس پر اماں جان کے اعتراض کرنے پر ایک مصاحب کے مشورے پر جامع مسجد دہلی جانا شروع کیا تاکہ رمضان کی رونق کا مشاہدہ کر سکیں۔ مسجد کے روح پرور ماحول نے طبیعت پر خاطر خواہ اثر کیا اور انہوں نے مستقل افطار کے وقت مسجد جانا شروع کر دیا۔ مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور آپ بیتی سناتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب افطار کے لیے جس گھر سے انواع اقسام کے خوانوں کی تھالیاں جامع مسجد بھیجی جاتی تھیں، اور اب یہ حال ہوا کہ غدر کے بعد ایک وقت کے کھانے کو بھی ترس گئے۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مغل خاندان کو نیست و نابود کر دیا اور امیروں اور شہزادوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، خزانہ لوٹ لیا گیا اور ان کے رشتہ داروں کو بھی چن چن کر یا تو قتل کر دیا گیا یا مختلف مقدمات میں پھنسا کر قید کر دیا گیا۔ ان حالات میں مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور اپنی جان بچا کر بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر عافیت کی تلاش میں نکلے۔ انگریزی فوج سے چھپتے چھپاتے کسی غیر معروف علاقے کی طرف کوچ کیا، جس دوران رستے میں کچھ لٹیروں نے ان کا ساز و سامان بھی لوٹ لیا، مگر جان بچ گئی۔ بالآخر اس بے سر و سامانی اور بھوک و افلاس کی حالت میں ایک گاؤں میں پناہ لی۔ اس دوران ساون کے مہینے میں گاؤں میں دریا چڑھ آیا، جس کی وجہ سے رہا سہا ساز و سامان اور خوراک بھی غارت ہو گئی۔ مزید یہ کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور تیموری خاندان کو یہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ سحر و افطار کے لیے بھی آب و دانہ دستیاب نہیں تھا، لہٰذا فاقے میں روزے پہ روزے رکھے۔
شاہی خاندان ان تکلیفوں کا عادی نہیں تھا، لہٰذا بیماریوں نے آن لیا۔ ان مشکلات کے چلتے اماں جان اللہ تعالیٰ سے جن دردناک الفاظ میں دعائیاں اور گلے شکوے کرتی تھیں، یہ لفظ گلے شکوے، دل شکوے ہو گیا، گلے شکوے کرتی تھیں، ان کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اس دوران امید کی کرن نمودار ہوئی اور وہاں کا چودھری کچھ کھانے کا سامان اور کچھ زکوٰۃ کے روپے لے کر حاضر ہوا۔ ان حالات میں یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں تھا، مگر رقم زکوٰۃ کی تھی جس کو تیموری خاندان کے لیے گوارا کرنا مشکل تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، حالات سے سمجھوتہ کیا اور رقم قبول کر کے باقی رمضان کا مہینہ اور آگے کے کچھ دن عافیت میں گزارے۔ کچھ مہینے بعد حالات ٹھنڈے ہونے پر دہلی واپس چلے آئے اور انگریز سرکار کی مقرر کردہ پینشن پر گزارا کرنے لگے۔ تو یہ کچھ خلاصہ ہے، آپ اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، کچھ سمجھنا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔